السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ سے ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ مسئلہ بڑا اہم ہے، مسئلے کی اہمیت بہت خاص ہے، بہت خاص نوعیت کا مسئلہ ہے، اور آئے دن ہر کسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں پیش آتا رہتا ہے، اور لوگ بڑے شش و پنج میں ہیں، اس میں بڑے خلجان کے شکار ہیں کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اصل نوعیت کیا ہے، جواز کی ہے یا عدم جواز کی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ وہ مسئلہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے، اور صحیح نوعیت مسئلے کی کیا ہے، صحیح حقیقت مسئلے کی کیا ہے، وہ آپ کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ آئے، صفائی کے ساتھ وہ بات آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز جنازہ میں کہیں نہ کہیں شریک ہوتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس انتقال پر ہم پہنچتے ہیں عام طور سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے یا نماز جنازہ میں شرکت کے لیے۔ پھر نماز جنازہ کے بعد، تدفین کے بعد ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی باہر سے آنے والے جتنے حضرات ہیں وہ کھانا کھا کر جائیں۔ یہاں جو ایک صورتحال اور یہاں جو کشمکش کے لوگ جو شکار ہوتے ہیں، وہاں کچھ باتیں آئے دن سننے کو ملتی ہیں، بھئی یہ کہاں سے چلا دیا، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، کوئی کہتا ہے کہ جائز ہے۔ یہ اس طرح کا مسئلہ اب ہمارے سامنے لوگ کہ مولانا صاحب مسئلہ کیا ہے، تو ہم نے لوگوں کو بتاتے ہیں، وضاحت بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اپنے اس چینل کے مادھیم سے، اس چینل کے واسطے سے میں آپ تک مسئلے کی حقیقت اور صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں۔ شریعت کا نظریہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ تدفین کے بعد میں جو محلے کے لوگ یا گاؤں کے لوگ یا جو اہل میت ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار، قریبی تعلق دار جو آنے والے مہمانوں کے لیے جو کھانا بناتے ہیں، اس میں شریعت کا کیا نظریہ ہے، مسئلہ کیا ہے، بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، دلیل کیا ہے، وضاحت کیا ہے، اور کہاں سے یہ مسئلہ نکل کے آ رہا ہے، وہ تو ایک دوسرے نمبر کی بات میں بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن یہاں میں اتنا کلیئر کر دوں کہ باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ جائز ہے، اس کھانے کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ بنانا بھی چاہیے۔ کہ ایک آدمی کا انتقال رات میں ہوا تو کچھ تو قریبی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو بہت نزدیکی ہوتے ہیں، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، اس کے اور رشتہ دار ہیں، سسرال والے ہیں، تو لوگ بہت سے قریبی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو رات میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ تو واضح سی بات ہے کہ اس کے گھر میں تو کھانا بنے گا نہیں جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے۔ اب وہ رشتہ دار آئے ہیں رات میں، اور ایسا عام طور سے ہمارے علاقے میں عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے کہ مٹی لگ رہی ہے، تجہیز، تدفین ہو رہی ہے، 1 بجے جا کے، 2 بجے جا کے، ظہر کی نماز کے بعد پوری رات گزری ہے، پورا دن گزرا ہے۔ تو اب وہ جو باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، اب ظاہر بات ہے جو رشتہ دار آ رہے ہیں، ایک تو اس کا نجی رشتہ دار ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، اس کے سسرال والے ہیں جو اس کے نجی رشتہ دار، کچھ اس نجی رشتہ داروں کے ساتھ میں کچھ اور لواحقین ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اور متعلقین ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ میں آتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے بڑا مسئلہ ہے، اب وہ بھوکے رہ رہے ہیں، تو یہ تو انصاف کے خلاف بات ہے کہ جو لوگ اتنے ٹائم سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی حاجتیں ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، بھوک پیاس کا مسئلہ ہے، اور اہل میت تو کر نہیں پاتے ہیں، تو اب اگر کوئی دوسرا بھی نہیں کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ناجائز ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ طعام المیت، ایک شریعت میں، کتب فقہ میں، مسائل الفتاوی کی کتابوں میں طعام المیت کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ میت کا کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ تو میں نے کافی اس میں تحقیق کی ہے، کافی تفتیش کی ہے، دارالعلوم کے فتوے کو بھی میں نے دیکھا ہے، دارالعلوم کے فتوے میں بھی اس کی صراحتاً وضاحتاً اجازت دی گئی ہے۔ اور ہمارے شیخ محدث اعظم حضرت شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب تحفۃ العلمی شرح ترمذی، اس کے اندر ایک عاصم ابن کلیب کی ایک روایت ہے۔ ہوا ایسا، اس روایت کی آپ وضاحت سنیں، ہوا ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے،
میں اس حدیث کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ جو روایت ہے، اس میں ایک ساتھی، ایک صحابی اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھودنے کا طریقہ بتایا، کھودنے والے کو بتا رہے ہیں یہاں سے چوڑا کر دو، یہاں سے ٹکڑا کر دو، ایسے قبر کھودو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین میں شریک ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو ایک بلاوا آیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو لے کر گیا ہے کہ آپ کے لیے کھانا تیار ہے، آپ تدفین میں سے شرکت فرما کے تشریف لا رہے ہیں، اور بلاوا، کسی عورت نے ایک بلاوا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ، میں نے ان کے لیے کھانا بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بکری بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، منہ میں لیا ہے، چبایا ہے، صحابہ نے بھی لیا ہے۔ پھر ایک مسئلہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ بکری بغیر اجازت کے استعمال کی جا رہی ہے، اور وہ ایک لمبا دوسرا مسئلہ چلا۔ بہرحال یہاں اتنی بات واضح ہو گئی، اور اتنی بات وضاحت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ یہ بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا گیا تھا، صحابہ کرام اس کھانے میں شریک تھے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اس حدیث کی تشریح میں، توضیح میں، اس کی شرح میں اس طرح گویا ہوئے ہیں، اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اس حدیث میں واضح ہے یہ بات کہ باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا بنانے میں، ان کو کھلانے میں، ان کی مہمان نوازی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ کرنی چاہیے۔ یہاں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ لوگوں نے طعام المیت کو لے کر کے اعتراض کیا ہے کہ کھانے نہیں بننے چاہیے اور کھانا نہیں بنایا جانا چاہیے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ طعام المیت سے مراد ہے کہ میت کی وجہ سے اہل محلہ، اہل خانہ، اہل محلہ کی دعوت کی جائے، جو ایک ہندوانہ رسم ہے۔ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو وہاں محلے والوں کی یا گھر والوں کی، اہل خانہ کی، اہل محلہ کی دعوت کی جاتی، برادری کی دعوت کی جاتی۔ تو طعام المیت سے یہ طعام المیت، یہ میت کا کھانا مراد ہے کہ کسی کے مرنے کی وجہ سے برادری کی، اہل خانہ کی، محلہ کی دعوت کی جائے، چاہے وہ اسی دن کی جائے، دوسرے دن کی جائے، تیسرے دن کی جائے، چوتھے دن کی جائے، 20 دن بعد کی جائے، 40 دن بعد کی جائے، بہرحال کبھی بھی کی جائے، وہ اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ واضح ہے کہ وہ طعام المیت مکروہ تحریمی ہے، وہ نہیں کی جانی چاہیے، وہ دعوت نہیں ہونی چاہیے کہ برادری کی دعوت کی جائے، خیرات کی جائے، نہیں، یہ منع ہے۔ لیکن اس کی کہیں ممانعت نہیں ملتی کہ باہر سے آنے والے جو رشتہ دار ہیں، جو مہمان ہیں، ان کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ ممنوع ہو۔ تو میں اپنے ناظرین کو اور اپنے چینل کے مادھیم سے جو ہمارے سامعین ہیں، جو ہم سے جو لوگ جڑے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ پیغام سنیں اور آگے تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، اور لوگوں کے بیچ میں جو ایک طرح سے خلجان سا بنا ہوا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک طرح سے جو ایک وہم ہے، ایک شک ہے، ایک واہمہ سے گھسا ہوا ہے کہ یہ جو کھانا بنایا جاتا ہے اس کا کھانا بھی غلط ہے، کھلانا بھی غلط ہے۔ نہیں، ہاں ایک بات میں اس میں ضرور جوڑوں گا کہ اگر یہ چیز کے ساتھ ساتھ، یہاں تک تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہاں تک بالکل گنجائش ہے، آپ کھانا بنا سکتے ہیں، بلکہ بنانا چاہیے، اور مہمانوں کو آپ جو ہے کھلائیں، ان کی خاطر مدارات کریں، آپ جو سینکڑوں کلومیٹر دور سے آپ کے گاؤں میں آئے ہیں، آپ کے گھر پہ آئے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو میں اس میں آگے چل کے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اگر کہیں صورتحال ایسی بھی پیدا ہو جاتی ہے، مجبوری کہیں ایسی آ جاتی ہے کہ وہاں کوئی محلہ نہیں ہے یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آنے والے مہمانوں کی دعوت کر سکے، کھانا کھلا سکے، اور ان کی جو ہے بھوک پیاس کی جو ضروریات ہے وہ پوری کر سکے، تو بدرجہ مجبوری تو شریعت یہاں تک بھی کہتی ہے کہ خود اہل میت، خود جو گھر ہے، جس گھر میں موت ہوئی ہے، جس گھر میں انتقال ہوا ہے، اس گھر کی بھی مجبوری ہو جائے گی کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آنے والے مہمانوں کو وہ کھانا کھلائیں، وہاں تک بھی ہے۔ یہاں میں جو ایک بات جوڑنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس میں ایک بات یہ کہی جائے گی کہ جب کھانا بنایا جاتا ہے تو یہ کنڈیشن نہیں لگنی چاہیے کہ مثال کے طور پر میرا کسی کا انتقال ہوا تو اس بھائی نے کھانا بنایا میرے رشتہ داروں کو، میرے آنے والے متعلقین کے لیے۔ اب اگر اس کے یہاں انتقال ہوتا ہے کسی کا، تو میرے اوپر واجب ہو، ضروری ہو، لازم ہو کہ جب اس نے بنایا ہے تو میں تو، میرے لیے تو، میرے اوپر تو ذمہ داری بن جاتی ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں کھانا بنانا۔ یہ جو اڑسی بڑسی میوات میں بولتے ہیں، یہ بہرحال یہ اس کا تعلق جنازے سے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق میت سے ہی نہیں ہے، یہ تو بہرحال کسی بھی معاملے میں
गलत है, सही नहीं है। इसको जोड़ करके अगर ये कहा जाए कि जब ये गलत है तो मैयत के आने वाले जो रिश्तेदार हैं उनके लिए खाना बनाना ही गलत है, ये भी गलत है। भाई वो आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना तो दुरुस्त है, बनाना चाहिए, एक अलग मसला है। लेकिन ये जो अड़सी-बड़सी का मसला, जो उतार-चढ़ाव का जो मसला होता है कि जनाब आपने बनाया है तो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने बनाया है तो जनाब आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने अच्छा बनाया है और मैंने अच्छा बनाया तो आप अच्छा बनाएँ, आपने बुरा नहीं बनाना है। ये इस तरीके की जो बातें आती हैं, ये बहरहाल शरीयत के खिलाफ बातें हैं, इस तरह नहीं है। मैंने बनाया, उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अब मेरा किसी का इंतकाल हो तो वो कोई बनाए या उसका हो तो मैं बनाऊँ ना। मैंने इस दफ़ा बना दिया, दूसरे नंबर पे तीसरा कोई बना दे, चौथा कोई बना दे। ये बहरहाल शरीयत के एतबार से गलत है। इसकी तो बिल्कुल तौर पर ममानियत है। ये तो एक तरह से बिल्कुल जो है शरीयत के दायरे से हटकर बात हो रही है। ये तो नहीं चलेगा, इसकी तो गुंजाइश किसी भी हाल में नहीं है। आज मेरा जो जो अहम मसला था, अहम मौज़ू था, वो ये था कि आने वाले जो रिश्तेदार हैं, आने वाले जो मेहमान हैं, उनके लिए जो खाने बनाने की जहाँ तक बात है, उनके लिए तो शरीयत गुंजाइश देती है। उनके लिए शरीयत में इजाज़त है, आप खाना बना सकते हैं, लेकिन अड़सी-बड़सी आप बिल्कुल नहीं चलाएँगे। वो बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल हराम है। उसकी शरीयत बिल्कुल तौर पर कहीं भी गुंजाइश नहीं देती। इसलिए एक दूसरी रस्म की वजह से, एक दूसरे रिवाज की वजह से आप जो जायज़ चीज़ है उसको नाजायज़ करार न दें आप। हाँ, उसके बारे में यही कहा जाएगा कि जो नाजायज़ आप कर रहे हैं उसको नाजायज़ कहा जाएगा, अड़सी-बड़सी नहीं होनी चाहिए। बल्कि हम इसमें तो यूँ और भी एक बात हम कहते चलें कि इस तरह अगर कर लिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। भई कई सारे लोगों ने मिलके बना दिया। कुछ 50 आदमियों का 100 आदमियों के एक ने बना दिया, 100 आदमियों के एक ने बना दिया, 200 आदमियों के एक ने बना दिया, तो ये इस तरह हो जाए तो और ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि मेहमान तो मेहमान होते हैं, वो आए हैं आपके गाँव में, आपके घर पे, आपके जनाज़े में शिरकत के लिए, तो उनकी मेहमान नवाज़ी करने की शरीयत गुंजाइश देती है और गुंजाइश जो है